ایسیو اجلاس جاری ہے، وزیر اعظم شریف استقبال بھی کر رہے ہیں مہمانوں کا بھرپور طریقے سے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی اس لیول کی کانفرنس جو ہے، جس کو سمٹ لیول آپ کہتے ہیں، سربراہی کانفرنس جس کو کہتے ہیں، اس کی کامیابی کی بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو شرکت کرنے والے لوگ ہیں، جو ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کا سینئرٹی کا کیا لیول ہے۔ اچھا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ 9 پرائم منسٹر اس وقت پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ جی، ہندوستان نے اپنی وزڈم میں سوچا کہ صرف وزیر خارجہ کو بھیجنا ہے، لہذا وزیر خارجہ آ رہے ہیں، ایران کے نائب صدر آ رہے ہیں، جی، ٹھیک ہے جی، اسی طرح ایک وزیر خارجہ اور ہے۔ تو یہ لیول جو ہے لیڈرشپ کا جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آیا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے، یہ بنیادی کی یہ ہے کہ اس میں ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ممالک کی اور ارکان ممالک کی شرکت کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فوکس کیا ہے۔ وہ ہماری جو ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہیں، فارن آفس کی اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس سربراہی کانفرنس کا محور جو ہے وہ اقتصادی تعاون کا فروغ ہے۔ یعنی ریجنل کنٹریز کے بیچ، ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جتنی بھی انٹرنیشنل ارینا میں ریجنل آرگنائزیشنز بنی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ کام کیا ہے اس خطے کی ترقی کے لیے، اس خطے کے لوگوں کے امن کو انشور کرنے کے لیے۔ جس طرح آسیان کی مثال ہم نے دی تھی، جس طرح آر سی او کی مثال ہم نے دی تھی، جس طرح اب یہ ایس سی او ہے۔ تو ریجنل لیول کے اوپر یہ جو تنظیمیں بنی ہیں، انہوں نے اپنے ملک کی ترقی کا، اپنے عوام کی بہبود کا کام زیادہ سرعت کے ساتھ اور زیادہ ایفیکٹولی کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی سربراہان آئے ہیں، انہوں نے بہت گڈ ول پاکستان کے بارے میں اس کا اظہار کیا ہے، اور جو چین کے وزیر اعظم ہیں، جو خصوصی طور سے 4 روزہ دورے کے اوپر آئے ہیں، وہ کانفرنس کے ایک دن بعد بھی رکیں گے، انہوں نے تو جس طریقے سے پاکستان کی لیڈرشپ کو کمپلیمنٹ کیا ہے اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے، اس کانفرنس میں ایک فعال کردار ادا کرنے کے حوالے سے، اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنے اور سی پیک کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے اس کی انہوں نے کھل کے تعریف کی ہے۔ کوئی انہوں نے لفظوں میں، کوئی چناؤ میں ان کو دقت نہیں ہوئی۔ ہاں جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بائیلیٹرل ٹاکس کا سلسلہ شروع ہوگا کہ جو سوائے ہندوستان کے، غالباً دیٹ از دا اونلی کنٹری جس نے ریکویسٹ نہیں کی ہے فار سائیڈ لائن میٹنگز اور بائیلیٹرل میٹنگز۔ ادروائز جتنے لوگ بھی ہیں وہ جب سے آئے ہوئے ہیں، کل سے آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج تو تقریباً سارے آ گئے ہیں، اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب نے عشائیہ دیا ہوا ڈنر ہے، اس میں تمام جو مہمانان خصوصی ہیں وہ اس وقت شرکت کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا فوٹیج کے اندر بھی، ہم نے دیکھا کہ وہ ریسیو کر رہے ہیں ان کو۔ 2 باتیں اس کانفرنس کے حوالے سے اور اہم ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں روس اور چین، یہ 2 بڑی سپر پاورز ہیں، 5 آف دوز پرماننٹ ممبرز آف دا سیکورٹی کونسل۔ ان کے پاس چاہے وہ ملٹری پاور ہے، چاہے وہ اکنامک پاور ہے، یہ دونوں بہت پاورفل کنٹریز ہیں۔ اور جیسا ہم نے کل بھی کہا تھا کہ اس میں جو شرکت کر رہے ہیں ممالک، ان کی اگر آبادی کو اگر آپ دیکھیں تو چائنا لارجسٹ پاپولیشن کا ملک ہے، انڈیا سیکنڈ لارجسٹ ہے، 3rd لارجسٹ انڈونیشیا، وہ خیر ممبر نہیں ہے، 4th یا 5th لارجسٹ از پاکستان۔ تو پوری دنیا کی کل آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کی نمائندگی اس کانفرنس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اعلامیہ ایک اس کا جاری ہوگا اس کانفرنس کے بعد کہ کن کن مسائل کے اوپر گفتگو ہوئی، کیا کیا نتیجے نکلے، کیا ایگریمنٹ سائن ہوئے، کیا ایم او یوز سائن ہوئے۔ لیکن اس اعلامیے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور میرا حوالہ خاص طور سے جو ملٹری کوآپریشن کی بات ہوگی، جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹریننگ کی فیسلٹیز ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہوگی، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس فارمل اعلامیے کا حصہ نہیں بنتی ہیں۔ تو ہم توقع کریں گے کہ جب بھی اعلامیہ جاری ہوگا، اس سے اس خطے کی اکنامک کنڈیشن کو، اس خطے کی سیکورٹی کنسرنز کو کافی تقویت جو ہے وہ ملے گی، کافی اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کے لیے یہ بڑی پریسٹیج کی بات ہے یقینی طور پہ کہ پاکستان ایس سی او کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور ایس سی او کی کوئی منسٹریل کانفرنس نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ایس سی او سمٹ، یعنی ٹاپ لیول کی لیڈرشپ یہاں آ رہی ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے گئے تھے کہ اس کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ بالکل پیسفل طریقے سے، بڑے گریسفل طریقے سے ہو، لیکن ہماری ایک بہت ہی
ہماری پسندیدہ پارٹی جو ہے تحریک انصاف، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پر ہم احتجاج کرنے سے باز نہیں آئیں گے، کر لو جو کرنا ہے. یہی ایٹیٹیوڈ تھا ان کا کہ ہم ضرور کریں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. حتیٰ کہ کل تک بھی یہ ٹینشن جاری تھی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. بالآخر ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جو درخواست دی گئی تھی بیرسٹر گوہر کی طرف سے انٹیریئر منسٹر کو، انہوں نے یقین دہانی کرائی اس کے جواب میں کہ دیکھیے ہم پمس کا ایک ڈاکٹروں کا ٹیم بنا کے ان کا معائنہ کرا دیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اپنی مرضی کا ڈاکٹر بلانے کی اجازت دی جائے اور آپ اس سے اپنی مرضی کا بیان بھی دلوا لیں. تو میرے خیال سے ان آل سینٹی دیٹ واز دا رائٹ تھنگ. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے معائنہ کیا ہے، بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے obviously اس کے اوپر شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. سو ہم بات کر رہے تھے اس متوقع پروٹیسٹ کی. اس پروٹیسٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے اندر ڈیوائیڈ ہے جی بہت اور ویزیبل برا اور ڈیوائیڈ بڑا ڈیوائیڈ سامنے آ رہا ہے. ہم اور نے- آپ کو نہیں لگتا بخاری صاحب اس سے پاکستان تحریک انصاف مزید کمزور ہوگی جی بالکل، جو آپ نے- آلریڈی بکھری ہوئی ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اصل میں لیڈرشپ کا کرائسس ہے، جیسا ہم بتا چکے ہیں اپنے ناظرین کو متعدد پروگرامز میں کہ مختلف دھڑے بن گئے ہیں. ایک وکلا کا دھڑا ہے، اس کے اندر بھی 2 دھڑے ہیں، اور ایک جو پارٹی کے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے مار کھائی ہے، پارٹی کے لیے ایک وہ ہے. ایک دھڑا ہے جو روپوش ہے مگر سمجھتا ہے کہ ہم لیڈرز ہیں. آج یہ ابھی ہم بات کریں گے حماد اظہر کی، ہیں تو وہ روپوش نا. اسی طرح مراد سعید صاحب کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن ان کے بیانات آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب علی امین گنڈا پور کا ایٹیٹیوڈ ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹائم اسلام آباد کے احتجاج کے بعد سے بہت بدل سا گیا ہے. پہلے جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی تھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، علی امین گنڈا پور آپ کو فرنٹ پہ نظر آتے تھے. اب جس طرح سے ان دونوں میں چپکلش ہوئی ہے حماد اظہر اور ان کے درمیان، تو یہ بڑی مایوس کن بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے. ہاں میرے خیال سے جس قسم کی تفصیلات باہر آ رہی ہیں، جو گفتگو کا لیول کہہ لیجئے یا جو لفظوں کا چناؤ ہے، اس سے تو کافی صورتحال گمبھیر دکھائی دیتی ہے. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ چونکہ فیلڈ میں رہے ہیں. 2 دفعہ وہ لاہور جلسہ کرنے آئے تھے، 2 دفعہ ہی وہ اسلام آباد کے اوپر گئے تھے. لاہور بھی وقت پر نہیں پہنچے، اسلام آباد والے احتجاج سے تو ویسے غائب ہو گئے. کریکٹ، وہ غائب ہو گئے. وہ کہاں گئے یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکلے تو نا، لوگوں کو لے کے آئے تو نا. یہ حماد اظہر صاحب جو ہیں، یہ جو ڈر کے مارے روپوش ہیں، وہ اس نے سوال کیا نا گنڈا پور نے کہ تقریر جو آپ فرما رہے ہیں، آپ باہر آئیں نا، روپوشی سے ختم کریں نا پہلے آ کے. تو وہ بڑھ کے تمہاری انہوں نے کہ میں پنجاب سے لیڈ کروں گا، لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ بھائی باہر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی باہر آئیں گے پکڑے جائیں گے. ان کے خلاف بھی مقدمات ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سوئچ اوور کریں آگے، ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے، وہ ہے کہ چین کے جو پرائم منسٹر پاکستان کے دورے پر ہیں اس وقت، انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی قیادت کے ساتھ ایک کانفرنس میں شرکت کی ہے. ویری ویری سگنیفیکنٹ. جی اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی تھے جو جنرل دلشاد صاحب ہیں، شمشاد صاحب ہیں جی، اور تینوں سروسز چیف جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. ہم نے فوٹیج بھی دیکھی ہے کہ جب وہ مل رہے تھے آرمی چیف سے تو کتنی دیر تک وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ تعلقات کی جو مضبوطی ہے اس کا اظہار کرتے رہے. تو یہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے، یعنی تینوں افواج کے جو سربراہ ہیں اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں، ان سے میٹنگ میں obviously آپ کو پتہ ہے کیا ڈسکس ہوا ہوگا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو ریزرویشنز ہیں پاکستان کی غزہ کے حوالے سے، اسرائیل کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے، جس طریقے سے اسرائیل انڈیا مل کے پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کے کارروائیاں کروا رہا ہے، اور جس طریقے سے چائنیز انجینئر، خاص طور سے یاد رکھیے جو بھی حالیہ واقعہ ہوا ہے جس میں 2 چائنیز انجینئر کراچی کے حادثے میں ایئرپورٹ کے پاس جو دھماکہ ہوا تھا خودکش، اس میں تو یہ ساری چیزیں زیر بحث آئی ہوں گی، اور یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ اور کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہوگی. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو اس میں چل رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ خیر خیریت سے اپنے انجام کو پہنچے. 16 تاریخ کو یہ ختم ہو جائے گا. چائنا اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ 11 سال بعد چائنیز وزیر اعظم کا پاکستان آنا یقیناً بہت بڑی خبر بھی ہے اور ایک
اچھی امید لگائی جا سکتی ہے کہ چائنا یقیناً پاکستان کو تجارتی لحاظ سے بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ دیکھیے دو تین چیزیں اس حوالے سے جلدی سے ہم بیان کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کی یہاں موجودگی اور سی پیک کا فیز 2 شروع ہونا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. انہوں نے وہ ورچوئل افتتاح کر دیا ہے وہاں کے ایئرپورٹ کا. ہم نے کل بھی بات کی تھی ایئرپورٹ کی. ایئرپورٹ بہت بڑا, اٹس این انٹرنیشنل ایئرپورٹ, اور پاکستان کی پریسٹیج میں اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لینڈ مارک پروجیکٹ. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اور فیز 2 دیکھیے, فیز 1 کو ڈیلے کرنے کی کل ہم نے بیان کیا تھا صورتحال. میں آج دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ کون کون اس میں انسٹرومنٹل تھا, کس کس سازش کے تحت جو ہے اس کو. دیکھیے میں آپ کو ایک سازش کا صرف حوالہ دے دیتا ہوں. وہ یہ تھی کہ چائنا نے جو پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے اور جو چائنا نے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے شرائط رکھی تھی, اس کے ساتھ ایک کنڈیشن یہ تھی کہ آپ ان شرائط کو کسی کو دکھائیں گے نہیں, کسی کے ساتھ آپ شیئر نہیں کریں گے. اس کی وجوہات ہے نا, کیونکہ چائنا تو ویسے دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے, دنیا بھر کے ممالک میں وہ ڈیولپمنٹ کے کام کر رہا ہے. ان کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں, لونز دیے ہوئے ہیں انہوں نے. مثلا بنگلہ دیش ہے, مثلا کم از کم کوئی 6 7 8 ملک جو ہے میں ہیں. تو وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ نہ پتہ چلے کسی کو کہ ہم نے پاکستان کو کتنے لویسٹ ریٹ کے اوپر قرضے دیے ہیں. لیکن صدقے چلے جائیں ہم اپنے اسد عمر صاحب جو ہیں, جو ہمارے شیر ببر تھے, جو اکانومی کے اپنے آپ کو سقراط اور پتہ نہیں ارسطوٹل کیا کیا سمجھتے تھے, وہ جنہوں نے کہا تھا 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی, 90 دن میں ملک کی اکانومی ٹھیک کر دوں گا میں, وغیرہ وغیرہ. اور اس کی اپنی ہی جو پارٹی تھی اس نے 1 سال مشکل سے برداشت کیا ان کو, اور پھر ان کو فارغ کر دیا. وہ یہ تمام شرائط کی پیکج لے کے امریکہ بہادر کے پاس جا کے اور آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو وہ دے کے آئے تھے ڈاکومنٹس. اچھا بخاری صاحب, ایک چھوٹا سا کامنٹ بھی میں آپ سے چاہتی ہوں. اب ایس او اجلاس کی نمائندگی اور چائنیز وزیر اعظم کا پاکستان آنا, اس پہ واقعی گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا بنتا ہے؟ میرے خیال سے اگر ہم کریڈٹ نہیں دیں گے تو زیادتی ہوگی. کریڈٹ دینے سے, ہمارے کریڈٹ دینے سے فرق نہیں پڑنے والا, اس لیے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اٹس اے بگ ایونٹ اینڈ اٹس از بینگ ہوسٹڈ سکسیسفلی, کامیابی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کرے کہ یہ 16 اکتوبر کا جو مین اجلاس ہے سربراہوں کا وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے, تو یقینی طور پہ پاکستان کی پریسٹیج میں بھی اضافہ ہوگا, اور پاکستان اس کے بینیفٹ سے جو ہے کل کا دن کافی اہم ہے, اور امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ پاکستان معاشی لحاظ سے, تجارتی لحاظ سے کافی زیادہ اسٹرانگ ہوگا.